بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر دو عورتوں نے توبہ کی جو بہت مالدار تھی اور پہلے برا پیشہ کرتی تھی۔ جب ان حضرات نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو ان عورتوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ والی زندگی میں آ گئے، اب ہم کو چھوڑ کر آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فاسقانہ حیات سے، نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ اور مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم دونوں جہاد میں کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گی اور ہمارے شوہر بھی چلیں گے، وہ تو جہاد میں لڑیں گے اور ہم رات بھر مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا دلیں گی، ہم اپنی نیند چھوڑ دیں گی۔ لہٰذا دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ گئیں۔ بالاکوٹ کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے اور یہ دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتی تھیں اور چنا دلتی تھیں، یہاں تک کہ چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ رئیس تھی، ناز و نعمت میں پلی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کر رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، یہ بتاؤ کہ جب تم دلی میں تھی، پھولوں پر سوتی تھیں تو تم کو وہ زندگی زیادہ عزیز تھی یا اب جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں؟ تو ان دونوں عورتوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے صدقے میں اور مولانا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ کے صدقے میں اور ان کی برکت سے ہم جو یہ مجاہدہ کر رہی ہیں اور ہم پھولوں پر سونے والیاں کنکریوں پر سو رہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور جو آج ہم بے وطن کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اس مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل میں وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ ہمیں دل کی آنکھوں سے اللہ نظر آ رہا ہے، آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں اور ہمارا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اگر اسے بالاکوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالاکوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے سنایا اور فرمایا کہ مجاہد کا یہ انعام ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقت جھیلتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں، ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے کہ ایک عالم کو خوشبودار کرتا ہے۔ جو اپنے کو اللہ کی محبت میں جلاتا ہے، اللہ اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ والا ساری مخلوق سے چھپ کر سجدوں میں رو رہا ہے تو وہ کتنا ہی اپنے کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی خوشبو کو پورے عالم میں پھیلا دے گا۔